میرا نام حمیرہ ہے۔ میری عمر 17 سال تھی جب ماموں کی پہلی بیوی وفات پا گئی، لیکن ایک بیٹا اپنی نشانی چھوڑ گئی تھی جو اب پاگل تھا۔ بچپن سے ماں کی محرومی کے سمجھے ماموں کے بیٹے انور سے ہمدردی ہو گئی۔ اس کی ماں نہیں تھی اور ماں کے پیاس نے اس سے پاگل کر دیا تھا، جبکہ میرے تو ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے۔ انور آدھا یتیم تھا اور میں پوری۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھے پر کرم کیا۔ میں نانی کے پیار نے مجھے متوازن رکھا تھا، ورنہ ممتا کی پیاس سے خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ شاید انور کی طرح میری شخصیت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جاتی۔ تب بھی میں انور کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ مما نے تو خوف سے اس کے قریب تک نہ بھٹکتی تھی۔ نہیں معلوم ابتدا میں ان کا سلوک اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ کیسا تھا، کیونکہ ان دونوں میں بھی نا سمجھی تھی اور نانی کے پاس رہتے تھے۔ جب ماموں کے گھر آ گئے، دیکھا کہ ماموں کی دوسری بیوی اور انور کے درمیان نفرت کی ایک واضح دیوار موجود ہے۔ انور بھی ایک وحشی تھا۔ میں اس کا اتنا خیال رکھتی، اس کے باوجود بھی میری پٹائی کر دیتا کہ میں بلبلا اٹھتی، خوب روتی، مگر ایک پاگل کو کیا خبر کہ اس کے اس عمل سے دوسرے انسان کو کیا اثر پڑے گا۔ پھر شاید یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، اور اگر ممانی نے مخالفت شروع کر دی تو میرا اور دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ پہلے تو ماموں کے گھر والے انور کے پاگل پن سے بھی حد پریشان رہتے تھے، لیکن جب میں آ گئی وہ میرے آنے سے سکون میں آ گئے تھے۔ اب ان کو ایک پاگل کی دیکھ بھال کے لیے تنگ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ممانی تو سکون سے تھی، بلکہ وہ تو میری انور کی اس خدمت کا غلط مطلب سمجھتی تھی۔ وہ مجھ پر لوٹ کرتی تھی۔ کسی نے بھی میری تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی، مگر میں نے خود ہی کوشش کر کے گھر میں 7 جماعتیں پڑھ ڈالی۔ اس کے بعد بغیر ٹیچر کے میرے لیے پڑھنا مشکل تھا، سو تعلیم کی آرزو کو دل میں دفن کر دیا۔ اب میں پوری طرح باشعور ہو چکی تھی۔ انور کی بے بسی اور لاچاری کا بھی احساس تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اس پاگل سے انسانیت ہو گئی تھی، اور اس انسیت کو میری مما نے غلط رنگ دے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے، لیکن حالات کے ستم گرزی کی وجہ سے اس کے ہوش حواس چھین لیے تھے، کیونکہ ماموں بھی اس کے طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے اور اس کو تو توجہ بھی نہیں دیتے تھے کہ کس حال میں ہے وہ۔ میں یہ واحد ہستی تھی اس گھر میں جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب اس کی دیکھ بھال میرے لیے اتنی گراں گزر رہی تھی کہ وہ برتن اٹھا کر میرے سر پر دے مارتا۔ میں کسی کی شکایت نہ کرتی، البتہ میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی کہ اس بیچارے کا کیا ہوگا۔ میں نے اس کے لیے اتنی فکر مند تھی کہ دن رات سوچنے لگی میری صحت پر برا اثر پڑے گا۔ آخر ماموں جان کے پوچھنے پر میں ایک دن رو دی۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو، انور آپ کا بیٹا ہے، آپ نے کیوں اس کو دماغی امراض کے ہسپتال میں نہیں رکھا؟ ایک بار تو اس سے ڈاکٹر کو دکھائیں، ہو سکتا ہے علاج سے ٹھیک ہو جائے۔ میرے کہنے کا ماموں پر کافی اثر ہوا۔ انہوں نے بیٹے کو اسپتال میں داخل کروا دیا۔ علاج ہوتا رہا، 1 سال مسلسل علاج کیا گیا تو علاج سے انور پر کافی اثر ہوا تھا۔ اب اس کو دور وقفے سے پڑھتے تھے، زیادہ تر نارمل رہتا تھا، تاہم زیادہ بات چیت نہ کرتا، اکثر خاموش ہی رہتا، البتہ مجھ سے باتیں کر لیتا۔ میں تکلیف اور پریشانیاں بھی مجھے ہی بتاتا تھا۔ سارے گھر میں وہ صرف مجھے ہی اپنا ہمدرد سمجھتا تھا۔ اس نے مجھ پر ہر چیز اٹھا کر مارنا اور میرے بال نوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ انور خود کہتا میں نہانا چاہتا ہوں، مجھے استری کر کے صاف جوڑا دو۔ وہ پہلے سے زیادہ صاف ستھرا رہنے لگا تھا، اپنی صفائی بھی خود کرنے لگا تھا۔ اس نے گھر والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے یہ معمولی تبدیلی بھی میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی بن گئی تھی۔ اب بھی اس کی خدمت کرتی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کو میری خلوص اور خدمت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا کہ اس گھر میں بس ایک ہی تم ہو جو میرا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، تم تھک جاتی ہوگی، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، ہم کوئی گیم کھیلیں گے۔ میں اس کی ہر بات مانتی، وہ خوش ہو جاتا۔
اس کو مجھ پر اعتماد ہو گیا تھا۔ اکثر کہتا کہ اکیلے کمرے میں چھوڑ کر نہ جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے اب ایسی باتیں کرنے لگا تھا جن کا کوئی مفہوم نہیں تھا اور وہ سلجھی ہوئی تھی۔ کبھی تو اس قدر معصوم باتیں کرتا کہ مجھے لگتا واقعی وہ ایک معصوم بچہ ہے۔ تب اس پر پیار آنے لگتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کے ساتھ محبت کے جذبات بھی اجاگر ہونے لگے تھے۔ میں نے انور پر بھرپور توجہ دی، میری محنت رنگ لائی اور وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس کی صحتیابی سے سبھی لوگ خوش تھے، حتیٰ کہ ممانی بھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میری خدمت کا میری ممانی نے یہ نتیجہ نکالا کہ میری انور کے ساتھ شادی کا سوچنے لگی۔ میرے کہنے سے ماموں نے کچھ آسان کتابیں لا دی جو میں اچھی خوشمنا تصویریں ہوئی تھی۔ وہ دلچسپی سے ان کو دیکھتا اور میں اسے بہانے سے تھوڑا پڑھانے کی کوشش کرتی۔ وہ باقاعدہ مجھ سے پڑھنے لگا تھا۔ بعد میں وہ اخبار پڑھنے لگا۔ اب تو ماموں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کے باعث رحمت سے سمجھتے تھے۔ ایک روز میں کپڑے استری کر رہی تھی۔ انور اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے بولا، میرا کتنا خیال رکھتی ہو، وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ پیارے دوست